جن لوگوں کو خصوصی عنایت سے نوازا گیا ان میں شہباز شریف اور آرمی چیف بھی تھے. تو امریکہ کی ان مہربانیوں کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، ہیجانی کیفیت سے گزر رہا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا. اس کا مقابل سوویت یونین تھا. سرد جنگ ہوئی. سرد جنگ بظاہر امریکہ نے جیت لی، مغرب نے جیت لی، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے سوچا کہ ہم پوری دنیا پر اپنی مرضی نافذ کریں گے. وہ کامیابی نہیں ہوئی. اب امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی اندرونی ترقی اور اندرونی معیشت پر توجہ زیادہ دینی چاہیے. اور ٹرمپ اس نقطہ نظر کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے وسائل دوسرے ملکوں پر ضائع نہیں کرنے چاہیے. تو وہ اب ان پارٹنرز کی تلاش میں ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف خطوں میں ذمہ داریاں سنبھال سکیں سیکیورٹی کی، تاکہ امریکہ کو نہ کبھی کہیں اپنی فوج بھیجنی پڑے، نہ اپنے وسائل لگانے پڑیں. جو وسیع تر مشرق وسطی ہے، موروکو یا مغرب سے لے کے اور پاکستان تک کا علاقہ، اس میں 3 بڑی افواج ہیں: ترکی، مصر، پاکستان، جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور چوتھی ہے ایران، جس کو امریکہ کنٹین کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے امریکہ کی پالیسی میں، ٹرمپ صاحب کی پالیسی میں اب آج کل ان 4 ملکوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ ایک اہم اس کا ستون ہے ان کی پالیسی کا. دنیا میں جو نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا، جس میں ملکوں کے درمیان آپس میں تعاون کے مختلف معاہدے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں گلوبلائزیشن شروع ہوئی اور وسیع تر ہو گئی، ٹرمپ اس سب کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں 19ویں صدی کا آخری جو حصہ ہے وہ امریکہ کے لیے سب سے اچھا وقت تھا، جب امریکہ میں زیادہ خوشحالی تھی اور باقی دنیا سے امریکہ کٹا ہوا تھا. لیکن اب جب کہ امریکہ پوری دنیا میں اپنا ایک فٹ پرنٹ رکھتا ہے، اس کا قدم ہر جگہ موجود ہے، اب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے اس کو پھر بھی ایسے ممالک کی ضرورت ہے کہ جو اس کے قدم ہٹنے کے بعد کچھ کردار ادا کر سکیں. اور پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں ان ممالک میں سے جن کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. لیکن میں تنبیہ کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا مفاد بھی ہو، کیونکہ ٹرمپ جو ہے، ان کے بارے میں میں نے 2-3 اور جگہوں پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ کچھ لو اور دو پر یقین نہیں رکھتے، وہ صرف کچھ لو اور لو پر یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو بہت احتیاط سے قدم بڑھانا ہوگا کہ ٹرمپ کی خواہشات کی تکمیل میں کیا پاکستان کی خواہشات کی بھی کوئی تکمیل ہو سکے گی یا نہیں. تو ایک طرف اس خطے میں پہلے سے ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ جو مقام انہوں نے انڈیا کو دیا ہوا تھا، تو وہ دوسری طرف انڈیا کو مسلسل ناراض کیوں کر رہا ہے اگر ان کو اس طرح کے ملکوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، انڈیا کی ایک پالیسی ہے جس سے امریکہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا سافٹ پاور تو چاہتا ہے، ہارڈ پاور کو ڈپلوائے نہیں کرنا چاہتا. 1947 سے آج تک انڈیا نے اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فورسز کے علاوہ کبھی اپنی فوج کہیں ڈپلوائے کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، کسی ملک سے فوجی معاہدہ نہیں کیا، اور وہ تعلقات رکھتے ہیں لیکن جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ٹرمپ صاحب کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. اور دوسری طرف تجارت کے معاملات ہیں. ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ کی جو تجارتی حیثیت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو، جس کے اندر امریکہ درآمد کرنے والا ملک نہیں بلکہ برآمد کرنے والا ملک بنے. میرا اور بہت سارے ماہرین معاشیات کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ان کی ایک فینٹیسی ہے، یہ پوری نہیں ہو سکے گی. لیکن اس معاملے میں وہ ملکوں سے تعاون چاہتے ہیں اور انڈیا نے اس میں ان کو تعاون نہیں دیا. تو جو انڈیا کو بنایا جا رہا تھا وہ اس امید پر بنایا جا رہا تھا کہ ان کی جب اقتصادی ترقی ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی عسکری ترقی بھی کریں گے. لیکن پاکستان اور بھارت کی جو جھڑپیں ہوئیں اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بھارت کی عسکری طاقت وہ نہیں ہے جو ان کی معاشی قوت سے توازن رکھتی ہو. اور اس کے بعد سے ٹرمپ کی مہربانی پاکستان پر اور بڑھ گئی ہے کہ پاکستان شاید
مشرق وسطی میں دلچسپی لے سکے. سعودی عرب سے اب اس کا وہ جو معاہدہ ہوا اس کے بعد اور بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے. بھارت اس طرح کی دلچسپی نہیں لے سکے گا. بھارت تجارت کرے گا, بھارت پیسے بنائے گا, بھارت باتیں کرے گا, بھارت بیانات دے گا, لیکن بھارت کبھی بھی اگر کوئی ملٹری سچویشن ہوتی ہے تو اس میں اپنی فوجیں شاید کسی اور ملک میں نہ بھیج سکے. تو بھارت نے جواب میں جو رویہ اپنایا ہوا ہے اور جس طریقے سے بھارتی وزیر اعظم چین گئے اور ایک پیغام انہوں نے بھی دیا, تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات ماضی کی سطح پہ آ سکتے ہیں دوبارہ؟ دیکھیے, اگر امریکہ میں اگلے انتخابات کے بعد حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر تو بہت آسانی کے ساتھ ایک خط کھینچ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ سب ٹرمپ کی غلطیاں تھیں. بھارت اور امریکہ جو ہیں دوبارہ اپنی ماضی کی حکمت عملی پر واپس آ گئے ہیں. انڈو پیسیفک کو مینج کرنے کے لیے ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ واپس آ گئی ہے. لیکن ایک اور امکان بھی ہے. ٹرمپ ایک سیمابی طبیعت کے مالک ہیں, پل میں تولا پل میں ماشا والی ان کی کیفیت ہے, اور وصل نے شاد کیا ہجر نے ناشاد کیا والی کیفیت ہے ان کی. کبھی کسی سے خوش ہوتے ہیں, کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں. کل ہی انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات سے پہلے ترکی کے صدر اردوان سے ملاقات کی, ان کی تعریف بھی کی اور کہا کہ جی یہ میرے بڑے دوست ہیں, جس طرح وہ مودی صاحب کو دوست کہا کرتے تھے, اور پھر یہ اور ابھی بھی کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ مگر انتخابات جو ہیں ان میں دھاندلی کرنے کا جتنا تجربہ اور جتنا علم اردوان صاحب کو